ظالم کو ظلم کی سزا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ظالم کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، نہ دنیا میں نہ آخرت۔ آج میں اس کی وضاحت کر کے بتاؤں گا۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ ظالم کی ظلم کرنے پر کیا سزا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا مظلوم اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے، فوراً مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اس لیے کسی پر ظلم مت کر۔ اب اس باب میں ایک آیت اللہ کے پاک کلام میں سورۃ انفال سے پیش کر رہا ہوں، آیت نمبر 54۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ۔ میں نے فرعون کو اور اس کی آل کو غرق کر دیا، دنیا میں بھی عذاب دیا، آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ کل کانو ظالمین، یہ سارے کے سارے زمین پر ظلم کرنے والے تھے۔ میں کبھی بھی یہ برداشت نہیں کروں گا کہ ظاہری زمین پر کوئی بندہ ظلم کرے، کیونکہ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کی بادشاہی ہے زمین پر بھی آسمان بیچ پر بھی اللہ کی بادشاہی ہے، کوئی اس پر ظلم نہیں کرے میری حکومت میں۔ جو ظلم کرے گا وہ مجھ سے بچ کر کہیں بھی نہیں جائے گا، دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے تو آخرت میں بھی، تو ہم اس کو سوچیں۔ اس کے بعد قدسی حدیث ہے، یہ بڑی حدیث ہے، غور سے ان کو سننا، اس میں بڑی نصیحت سمائی ہوئی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آخری جلد، حدیث نمبر 6572 ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بندوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، یہ قدسی حدیث ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا، اس لیے تم میں بھی یہ حکم دے رہا ہوں کہ کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے۔ اب یہ اللہ کا حکم ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کیونکہ تم سارے کے سارے گمراہ ہو، سوائے اس کو جس کو میں ہدایت دوں، تو خبردار ہر وقت مجھ سے ہدایت مانگا کرو۔ اس کے بعد کیا، اے کائنات کے انسانوں، اے میرے بندو، سن لو، تم سارے کے سارے بھوکے ہو، سوائے اس کو جس کو میں کھانا کھلا دوں۔ اس کے لیے تیرے اوپر یہ فرض ہے کہ تم ہر وقت مجھ سے روزی مانگا کرو، کھانا مانگا کرو۔ پھر فرماتا ہے اے میرے بندو سن لو، تم سارے کے سارے ننگے تھے، سوائے اس کو جس کو میں نے پوشاک دی، اس لیے تیرے اوپر میں حکم دے رہا ہوں تو ہر وقت مجھ سے پوشاک مانگا کرو، جس کو چاہوں میں پہنا۔ پھر کہتا ہے اے میرے بندو، تم سارے کے سارے جن انسان پوری مخلوق زمین آسمان کے مل کے میرے مقابلے کے لیے آ جاؤ، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ چاہے تم اے میرے بندو سارے کے سارے نافرمان ہو جاؤ، کوئی بھی میرے نام لینے والا نہیں ہے، زمین جو جتنی مخلوق ہے ساری کی ساری نافرمان ہو جائے، پھر بھی مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، نہ تم نقصان پہنچا سکو گے۔ اے میرے بندو تم سارے کے سارے پرہیزگار بن جاؤ، میرے سجدے میں گر جاؤ، ہر وقت مجھے یاد کرتے رہو، میری عبادت کرتے رہو، میرے نام لیتے رہو، میرے سلطنت کو بڑھا نہیں سکو گے۔ اگر نافرمانی کرو گے تو خود ذمہ وار ہوگے، سزا پاؤ گے، اگر نیکی کرو گے تو فائدہ تمہارے لیے ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایک کائنہ میرے بندو میری بات سن لو، جتنی بھی مخلوق ہو، او جنوں انسانوں، سارے کے سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ،
اور اپنی اپنی زبان میں اپنے اپنے طریقے سے دل میں مجھ سے مانگ لو، ساروں کی ایک وقت پر مانگ لو، ساروں کی ایک وقت میں سنوں گا اور ساروں کی تمنا پوری کر دوں گا، ساروں کو دے دوں گا، پھر بھی میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اس کا مثال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا ہے کہ تم سمندر میں سوئی کو ڈبو کر نکالو، جو سوئی پر پانی لگے اتنا بھی میرے خزانے میں کمی نہیں ہوگی۔ اور انسانوں پھر مجھ سے کیوں نہیں مانگتے؟ ہر چیز مجھ سے مانگا کرو، ہر چیز کا خزانہ میرے پاس ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ حدیث مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث پیش کر اپنے گھٹنوں کے اوپر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ تو میرے بھائی، ہم سوچیں کہ کہیں وہ کام نہ کریں جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے، جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اور ہر وقت وہ کام کرنے کی سوچیں جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔